پیغمبر علیہ السلام کے نواسے کے قاتل، فاطمہ کے بیٹے کے قاتل، نبی کے بچوں کے قاتل شیعہ ہے، شیعہ ہے، شیعہ ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، آپ کے سامنے بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو امام حسین کے مقابلے میں آئے وہ شیعان علی تھے۔ ہم اس بات کی طرف اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ وہ شیعان علی نہیں تھے۔ کوفہ میں 20 سال سے معاویہ کی حکومت تھی۔ کیوں کر معاویہ یہ چاہے گا کہ شیعان علی کا وجود باقی رہے، تو اس پر آپ کے سامنے دلائل پیش کر رہے ہیں۔ تاریخ طبری، تاریخ الامم والملوک، جلد نمبر 4 میں علامہ ابی جعفر محمد بن جریر طبری متوفہ 310 ہجری وہ ایک جگہ پر بیان کرتے ہیں، اور وہ بیان یوں کرتے ہیں: مذہب ابن حریث کا خاتمہ، یعنی یہ کربلا کے دوران جو جنگ ہوئی سانحہ کربلا، اس کے دوران یہ بتا رہے ہیں کہ نافع ابن حلال اس دن جدال و قتال میں مصروف تھے اور کہتے جاتے تھے انا الجملی انا علی دین علی۔ مذہب ابن حریث ان سے لڑنے کو یہ کہتا ہوا بڑھا کہ انا علی دین عثمان، میں تو عثمان کے دین پر ہوں۔ نافع نے کہا انت علی دین شیطان، اور حملہ کرتے ہی اسے قتل کر ڈالا۔ یعنی آپ یہاں سے اندازہ لگائیں کہ جو قتل کرنے والے تھے، جو حسین کے مقابلے میں آنے والے تھے، وہ قطعی طور پر اپنے آپ کو شیعان علی نہیں سمجھ رہے تھے، بلکہ کچھ اور ہی اعلان کر رہے تھے کہ ہم تو فلاں کے دین سے تعلق رکھتے ہیں، علی دین عثمان۔ وہ بات کا معاملہ ہے کہ وہ دین عثمان پر تھے یا نہیں، مگر وہ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ آئیے زہیر ابن کین، یہ صفحہ نمبر 202 پر ہے، یہی تاریخ طبری جلد 4 حصہ اول میں زہیر ابن کین اور ازرہ کی گفتگو۔ جب یہ جنگ کے لیے آئے تو ازرہ نے کیا کہا، جو یزید والوں کی طرف سے تھا، زہیر نے اس سے کہا اے ازرہ، خدا نے ان کے نفس کو پاک کیا، انہیں ہدایت کیے۔ اے ازرہ، خدا سے ڈر، میں تیری خیر خواہی کا کلمہ چاہتا ہوں۔ اے ازرہ، خدا کے واسطے ان نفوس زکیہ کے قتل میں ان لوگوں کے ساتھ تو شریک نہ ہو جو اس ضلالت کے بانی ہیں۔ ازرہ نے کہا اے زہیر، اہل البیت کے شیعوں میں سے ہم تجھ کو نہیں جانتے تھے، تو عثمان والوں میں تھا۔ یعنی یہ بتانا چاہ رہے نہ ہم اہل البیت کے شیعوں میں سے ہیں، نہ اس زہیر کو اہل البیت کے شیعوں میں جانتے تھے، یہ تو عثمان کے شیعوں میں سے تھا، عثمان کے یعنی کہ ماننے والوں میں تھا۔ زہیر نے کہا مجھے اس مقام پر دیکھ کر بھی کیا تو نہیں سمجھتا کہ میں انہی لوگوں میں سے ہوں؟ بلکہ بتانا چاہ رہے ہیں زہیر کہ ہم شیعان علی ہیں جو امام حسین کے ساتھ ہیں۔ سن بخدا، میں نے کبھی کوئی خط ان کو نہ لکھا، کبھی کوئی قاصد ان کے پاس بھیجا، نہ کبھی ان سے نصرت کا وعدہ میں نے کیا۔ ہوا یہ کہ راہ میں مجھ سے ملاقات ہو گئی، ان کو دیکھ کر مجھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یاد آ گئے، اور ان کا مرتبہ جو ان کے رشتے سے ان کا خیال آ گیا، اور میں سمجھ گیا کہ یہ کن دشمنوں میں اور تمہارے جرگے کے لوگوں میں جا رہے ہیں۔ بس میری رائے یہ ہوئی کہ ان کی نصرت کروں، ان کے جرگے میں شریک ہو جاؤں، اپنی جان ان کی جان پر فدا کر دوں، تاکہ جس حق کے خدا و حق کے رسول خدا کو تم نے ضائع کر دیا ان کی حفاظت کر دوں۔ آپ پوری روایت سے دیکھیں کہ کیا معلوم ہو رہا ہے کہ جو امام حسین کی طرف سے وہ اپنے آپ کو شیعان امام حسین سمجھتے ہیں، اور جو امام حسین کے مقابلے میں وہ قطعی طور پر اپنے آپ کو امام حسین کے شیعہ نہیں سمجھتے۔ یہاں پر غور کیجئے، زہیر اہل میت، یہاں پر پرنٹنگ کی غلطی ہے، اہل البیت لفظ ہے۔ اور پھر آگے بڑھتے ہیں، آپ کو دکھاتے ہیں مسجد کوفہ میں جب عبید اللہ نے اعلان فتح کیا تو کس انداز سے کیا، دیکھیے گا، یہ صفحہ نمبر 234 ہے، تاریخ طبری جلد 4 حصہ اول۔ کیسے اعلان کیا دیکھیے گا، الفاظ دیکھیے۔ ابن زیاد منبر پر گیا اور کہا شکر ہے خدا کا جس نے حق کو اہل حق کو قوی کیا، امیر المومنین یزید ابن معاویہ کی اور ان کے گروہ والوں کی نصرت کی، اور قذاب ابن قذاب حسین ابن علی کو اور ان کے گروہ کے لوگوں کو قتل کیا۔ توجہ رہے، یہاں پر اس نے کہا ہے کہ یزید ابن معاویہ کی اور ان کے گروہ والوں کی نصرت کی، اور قذاب ابن قذاب حسین ابن علی کو اور ان کے گروہ کے لوگوں کو قتل کیا۔ یہاں پر حسین ابن علی اور ان کے گروہ، عربی میں یہاں پر جو گروہ ہے اس سے مراد جو ہے عربی لفظ لکھا ہوا ہے وہ شیعہ لکھا ہوا ہے۔ میں آپ کو دکھاتا ہوں، یہی کتاب تاریخ طبری، عربی میں تاریخ الرسل والملوک، اس کا عربی میں صفحہ نمبر 458 بنے گا،
اور یہاں پر اس نے یہ لفظ کہے نصر امیر المؤمنین یزید ابن معاویت وحزبہ وقتل القذاب ابن قذاب الحسین ابن علی وشیعتہ، یہاں لفظ شیعہ استعمال کیا، یعنی جو قتل ہونے والے تھے وہ حسین کے ساتھ تھے، قتل ہونے والے شیعہ تھے نہ کہ قتل کرنے والے۔ محترم سامعین، آپ دیکھیں یہاں تک کہ تاریخ ابن کثیر البدایہ والنہایہ حصہ ہفتم و ہشتم میں جو علامہ حافظ ابو الفدا عماد الدین ابن کثیر دمشقی نفیس اکیڈمی اردو بازار والوں نے چھاپی ہے، اس میں بھی ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ ابن عباس نے عجیب و غریب جملے کہے۔ آپ دیکھیے یہ صفحہ نمبر 206 پہ ہے، جلد ہشتم ہے، 8ویں جلد، باب کیا ہے؟ حضرت حسین کے عراق کی طرف روانہ ہونے کا حال۔ اس میں آگے بڑھتے ہوئے صفحہ نمبر 214 پہ کیا کہا ابن عباس نے؟ کس سے؟ امام حسین سے کہا کہ قسم خدا کی قسم مجھے خدشہ ہے کہ آپ ہی سے حضرت عثمان کا قصاص لیا جائے گا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو ابن عباس یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ کے شیعہ آپ کو قتل کریں گے، بلکہ انہیں معلوم تھا جو امام حسین کے مقابلے میں آ رہے ہیں وہ دشمنان حسین ہیں نہ کہ محبان حسین ہے، اور جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ محبان حسین امام حسین کے ساتھ قتل کیے گئے۔ والسلام۔